بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو سپیریئر کالج وکاڑا آن لائن کلاسز۔ آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا 9واں لیکچر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کا محل وقوع۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان عالم اسلام کا ایک اہم ملک ہے۔ بر اعظم ایشیا میں واقع ہے، جنوب میں ہونے کی وجہ سے جنوبی ایشیا کا حصہ ہے۔ 2018 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 21 کروڑ 77 لاکھ سے زائد ہے۔ اگر موجودہ پاکستان کی آبادی کی بات کی جائے تو 22 کروڑ 8 لاکھ 97,430 ہے۔ پاکستان کی 97% آبادی مسلمان ہے، 3% آبادی غیر مسلم یعنی منورٹیز پر، جن میں عیسائی، پادری، قادیانی، ہندو اور پارسی شامل ہیں۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ جنوبی ایشیا کے کل رقبے کا 18.78% ہے۔ اگر پاکستان کے محل وقوع کی بات کی جائے تو پاکستان کے مشرق میں بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ پاکستان کے مغرب میں افغانستان، ایران اور دیگر عرب ریاستیں آ جاتی ہیں۔ اگر پاکستان کے شمال میں دیکھا جائے تو عوامی جمہوریہ چین واقع ہے۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کے اس نقشے پر پاکستان جغرافیائی لحاظ سے بہت اہم ملک ہے۔ محل وقوع کی اہمیت کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے چین کے ساتھ ہمسائیگی کی بات ہوگی۔ پاکستان کے شمال میں چائنا واقع ہے۔ چائنا ایک معاشی اعتبار سے بہت مضبوط ملک ہے۔ چائنا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو کل سرحد ہے جو ملتی ہے وہ 600 کلومیٹر ہے۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان بہت اچھے تعلقات قائم ہیں۔ 1949 میں چائنا آزاد ہوا۔ آزاد ہوتے ہی پاکستان نے فوراً اسے بطور مملکت، بطور ریاست قبول کر لیا، تسلیم کر لیا۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہم آہنگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دنیا میں تجارتی اور ثقافتی لحاظ سے بھی پاکستان اور چائنا کے بہت خوشگوار تعلقات ہیں۔ ثقافتی اور تجارتی لحاظ سے بھی پاکستان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان شمال مغرب میں واقع ہے اور جو بھی وسطی ایشیائی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، جن میں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، قزاقستان اور کرغستان وغیرہ شامل ہیں، یہ سارے خشکی کے ممالک ہیں۔ انہیں کہیں سے بھی سمندر کی پٹی یا سمندری ساحل نہیں لگتا، تو یہ اپنی تجارت کے لیے پاکستان کے ساحلوں کو استعمال کرتے ہیں، جس سے پاکستان کو کافی زیادہ زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر پاکستان اور ان ممالک تک اگر ایک روڈ بنا دیا جائے، موٹر وے بن جائے، تو یہ اور زیادہ تجارتی تعلقات بڑے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے مغرب میں ہے ایران۔ ایران کے ساتھ ہماری جو ٹوٹل سرحد جو ملتی ہے وہ اباؤٹ 900 کلومیٹر ہے۔ پاکستان جب بنا تو سب سے پہلا ملک ایران تھا جس نے پاکستان کو بطور ریاست تسلیم کیا، اور سب سے پہلے شاہ ایران نے ہی پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ دونوں اسلامی ممالک ہیں، اس لیے دونوں ممالک کے آپس میں بہت ہی اچھے اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ پاکستان کی ساتھ ایک اور مسلمان ملک جسے ہم افغانستان کہتے ہیں، وہ بھی پاکستان کی ہمسائیگی میں آتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے وہ 2252 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کی طویل ترین سرحد ہے جو افغانستان کے ساتھ ہماری ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اگر بہت زیادہ برے نہیں ہیں تو بہت زیادہ اچھے بھی نہیں ہیں، بس درمیانے سے تعلقات ہمارے افغانستان کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔
1955 سے لے کر 1961 تک دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات منقطع رہے ہیں، لیکن پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ بڑے یا بھائیوں والا سلوک رکھا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑی پاکستان افغانستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا تاکہ تعلقات بہتر اور خوشگوار ہو جائیں۔ اس کے بعد ہمارا ہمسایہ مملک ہے بھارت۔ بھارت کے ساتھ ہماری مشرقی سرحد جو ہے وہ ملتی ہے، اور یہ ٹوٹل جو لمبائی ہے سرحد کی وہ 1600 کلومیٹر ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان شروع سے ہی تعلقات کو زیادہ اچھے نہیں ہیں، کبھی پانی کے مسئلے پر، اور سب سے جو درینہ اور اہم مسئلہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ جموں اینڈ کشمیر کا ہے، اور ان تنازعات پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 4 جنگیں ہو چکی ہیں: 1948، 65، 1971 اور 1999 کارگل کی جنگ۔ سندھ طاس کا معاہدہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان عالمی بینک نے انٹرفیرنس کے ساتھ کروایا، اس کے کچھ نہ کچھ ثمرات آج بھی ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، گو کہ وہ پوری طرح عمل درآمد اس پہ نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس انڈس واٹر ٹریٹی پر پورا عمل درآمد ہو۔ اس کے بعد مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا ذریعہ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، جو کہ بحیرہ ہند کا حصہ ہے۔ ایک اہم تجارتی شاہراہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پاکستان کی اہم بندرگاہیں ہیں جہاں پہ تجارتی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ پاکستان بحیرہ عرب کے راستے خلیج فارس سے جو ملحقہ مسلمان ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری سرحدیں ملتی ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر چونکہ مسلم ممالک کے ساتھ بھی ہمارے باؤنڈریز ملتی ہیں، اس لیے پاکستان بڑی طاقتوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات ہمارے بڑے اہم ہیں۔ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات پاکستان کے اچھے ہیں، لیکن خصوصاً مسلم ممالک کے ساتھ چونکہ ہماری کاز ایک ہے۔ ان جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی، دارالسلام، یہ تمام ممالک، اور جنوبی ایشیا میں بنگلہ دیش، مالدیو اور سری لنکا شامل ہیں۔ اس کے بعد بحری راستہ کی فراہمی۔ وسطی ایشیائی علاقے جو ریاستیں ہیں جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، قزاقستان، یہ ریاستیں خشکی کی ریاستیں ہیں۔ انہیں جب بھی سمندری رستہ تجارت کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان اپنا بحری راستہ استعمال میں دیتے ہوئے کافی زیادہ زر مبادلہ بھی کماتا ہے وہاں سے۔ پاکستان کو اسلامی دنیا میں مرکزیت حاصل ہے۔ عالم اسلام کے وسط میں پاکستان کے ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان کے مغرب میں افغانستان، ایران اور خلیجی ممالک موجود ہیں۔ ان خلیجی ممالک میں سعودی عرب، خلیج فارس کی عرب ریاستیں، عراق، شام، اردن، ترکی اور شمالی افریقہ کے ممالک یعنی سوڈان، لیبیا، تیونس، الجزائر، مراکش اور نائجیریا شامل ہیں۔ لہذا یہ جو مسلمان ممالک کا ایک سلسلہ پاکستان کی باؤنڈری کے ساتھ ہے، پاکستان ان میں ایک مرکز کی حیثیت ہے۔ پاکستان پہلی مسلم ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے بھی تمام مسلمان ممالک کی توجہ کا مرکز ہے۔ اقتصادی تعاون برائے ترقی ECO 1964 میں پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان ایک تجارتی تنظیم بنی جس کا نام RCD تھا۔ پھر 1985 میں اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ اس کا نام تبدیل کر کے اقتصادی تعاون برائے ترقی یعنی ECO رکھ دیا گیا، جس میں پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان اور 6 وسطی ایشیائی ریاستیں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، قزاقستان اور کرغستان کو بھی رکنیت دے دیا گیا۔ اس طرح کل ممبران کی تعداد 10 ہو گئی۔ اب ان کا مقصد یہ تھا
کہ جتنے بھی رکن ممالک ہیں ان میں مواصلات، جہاز رانی، سیاست، تجارت اور بہت سارے مشترکہ منصوبوں کو فروغ دیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد ان کو فراہم کی جائے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جس کی بنیاد ایک نظریے پہ رکھی گئی، وہ تھا اسلام۔ اس لیے اسلام کی جڑیں پاکستان میں بہت زیادہ مضبوط ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلم لیڈرز، بین الاقوامی مسلمان لیڈر، جن میں لیبیا کے کرنل قذافی اور سعودی عرب کے شاہ فیصل، پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دے چکے ہیں۔ آگے پاکستان ایک ایٹمی قوت، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان ایشیا میں موجود ہے، اور ایشیا میں سب سے زیادہ ایٹمی طاقتیں ہیں، اور ان ایٹمی طاقتوں میں پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت بن کے ابھرا، اور پاکستان مسلم دنیا کا پہلا اور واحد ملک جس نے ایٹمی طاقت حاصل کی۔ اور صرف یہ ایشیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے مسلم ممالک کے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویشچن ہے تو ضرور پوچھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔